لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، محبت اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے حوالے سے گزشتہ جمعہ بھی میں نے چند باتیں عرض کی تھی، اسی کا ایک حصہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوبیت کبریٰ کی شان عطا فرمائی ہیں۔ محبوبیت کبریٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کے سب سے بڑے محبوب وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ دوستان محترم، ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، محبوب اکبر ہیں، اور پھر اللہ نے اس محبوب کے وسیلے سے پوری کائنات کے اندر محبتوں کو عام فرمایا ہے۔ یعنی اس محبوب علیہ السلام سے جس چیز کو جتنی زیادہ نسبت ملتی گئی وہ چیز بھی اسی قدر محبوب بنتی چلی گئی۔ صحابہ کرام کا معاملہ حضور کے کسی چیز کو پسند کرنے کے حوالے سے کیا تھا؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی چیز کو پسند فرماتے، کسی چیز سے پیار فرماتے، تو جس کو ہمارے نبی چاہتے، پسند کرتے اور پیار کرتے، اس سے صحابہ نے اور امت نے کس طریقے سے پیار کیا ہے۔ آپ کو میں صرف ایک مثال کے ذریعہ بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ یتتبع الدباء من حوالی الصحفۃ، میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور اس پیالے میں چاروں طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کدو شریف کو تلاش کر رہے ہیں، جس کو ہم دودھی کہتے ہیں۔ کٹورا ہے، پیالہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور حضور علیہ السلام اس میں سے کدو کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے فلم ازل احب الدباء منذ یومئذ، جس دن سے میں نے یہ دیکھا کہ حضور کو کدو پسند ہیں،
میں بھی اس دن سے کدو کو پسند کرنے لگا اور کدو شریف سے میں بھی محبت کرنے لگا۔ اب حضور نے جس سے محبت کی وہ صحابہ اہل بیت ہوں تو ان سے محبت کرنا تو بہت ضروری ہے۔ حضور نے جس کو پسند کیا وہ کھانے والی غذا کی چیز تھی، صحابہ حضور کی پسند پر اسے بھی پسند کر لیا کرتے تھے۔ اب یہاں معاملہ حضرت انس نے اس قدر زیادہ پسند کیا کہ حضرت ابو طالوت فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ کدو تناول کر رہے ہیں، یعنی حضرت انس پہلے حضور کے پاس گئے، اب حضرت انس کے پاس حضرت ابو طالوت آئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت انس کدو تناول کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور کھاتے ہوئے یہ بول رہے ہیں یا لک شجرتن ما احبک الیہ، اے وہ بیل جس کے اوپر کدو لگتے ہیں، ما احبک الیہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکی، اے کدو جو جس بیل پر لگتے ہیں تو مجھے اس لیے زیادہ محبوب ہیں کہ میرے نبی نے تجھے پسند فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو پسند فرماتے، جس سے ہمارے نبی پیار فرماتے، وہ کوئی ذات اور شخصیت تو جدا ہے، اگر وہ کھانے والی چیز بھی ہوتی تو امت نے حضور کی پسند پر اسے پسند کیا، امت نے حضور کے محبوب بنانے پر اسے محبوب بنایا۔ اب یہ تو تھی کدو کی بات، مگر یہاں تو ہمارے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ایک کندھے پر حسن مجتبیٰ کو بٹھایا ہے، دوسرے پر حسین شہید کربلا کو بٹھایا ہے، اور حضور علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں دورہ فرما رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اے اللہ حسن و حسین سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار فرما، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اور قیامت تک جو حسن و حسین سے پیار کرے میرے اللہ تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ غور کیجئے آپ، اب ادھر سرکار کبھی کندھوں پر بٹھا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کبھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کبھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو اپنی پشت انور پر بٹھا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کبھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کے درمیان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھا کر کے ان کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک طرف کدو شریف جسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا، تو حضرت انس کہتے ہیں فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ، جس دن سے میں نے دیکھا کہ حضور کدو کو پسند کرتے ہیں میں نے بھی پسند کر لیا۔ پھر جن حسن و حسین کو سارے صحابہ نے گلیوں میں حضور کی طرف سے یہ اعلان دیتے ہوئے سنا کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو، جو پیار کرے گا رب اس سے محبت فرمائے گا، تو پھر امت نے ان دونوں شہزادوں سے کتنا پیار کیا، کتنا پیار کیا، کتنا پیار کیا کہ ابھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ ہے، مٹی میں کھیل رہے ہیں، مگر خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ شہزادہ رسول علیہ السلام ہیں تو اس شہزادے کو اٹھا کر کے حضرت صدیق اکبر نے اپنی گردن پہ اٹھا لیا۔
اب دیکھیے یہ محبت ہے، اور صدیق اکبر نے اعلان بھی کیا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل من قرابتی ان اصل من قرابتی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے اپنی اولاد کے ساتھ بھلا سلوک کرنے سے بھی زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں نبی کی اولاد کے ساتھ بھلا سلوک کروں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنے نبی کے گھر والوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کروں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ صحابی صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، اے حضور کی امت، حضور کی اہل بیت کے بارے میں حضور کا پاس و لحاظ رکھو، ان کے ساتھ جو رویہ اور برتاؤ کرنا چاہو تو اس میں حضور کی رضا تلاش کرو، حضور کی خوشنودی تلاش کرو کہ تم ان کے ساتھ جتنا بھلا اور بہتر سلوک کرو گے اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے اتنے ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیں صحابہ کرام کا پھر ان دونوں شہزادگان سے محبت کا معاملہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمن سے جوڑے آئے، کپڑے، لباس، تو لوگ مسجد میں حاضر آئیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوڑے تقسیم کیے، سب کو کپڑے پہنائے، لوگ گھروں کو گئے اور گھر جا کر کے وہ لباس پہن کر پھر مسجد آئیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کرنے لگے، انہیں دعائیں دینے لگے۔ ابھی وہ لوگ گھروں سے نئے جوڑے پہن کر مسجد نبوی میں آئے، شکریہ ادا کر رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، اتنے میں دونوں شہزادگان رسول علیہ السلام بھی مسجد نبوی میں تشریف لاتے نظر آئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ سب لوگوں نے نئے لباس پہنے ہیں مگر ان دونوں شہزادوں کے جسموں پر ان کے شایان شان نیا لباس نہیں ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ آپ نے جتنے بھی لوگ آئے تھے انہیں دیکھ کر کے کہا واللہ ما ہنأنی ما کسوتہم، خدا کی قسم میں نے جو تمہیں نئے لباس دیے اور تم ان جوڑوں کو پہن کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں مجھ سے ملنے آئے ہو، لیکن خدا کی قسم میں تمہیں نئے جوڑوں میں دیکھ کر کے ذرہ برابر خوش نہیں ہوں، مجھے خوشی نہیں ہے، میں نے تمہیں نئے لباس پہنا دیے تو میں خوش نہیں ہوں۔ اس وقت سارے حیران تعجب میں کہ حضرت فاروق اعظم نے یہ جملے کیوں کہیں۔ اچانک دونوں شہزادگان رسول علیہ السلام تشریف لائیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا یمن کے گورنر کو، اور اسپیشل اب یہاں مدینے سے یمن کی طرف ایک کاتب اور قاصد جا رہا ہے حضرت عمر کا پیغام لے کر، اس میں بس یہی لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی میرا مکتوب تم تک پہنچے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے شایان شان جوڑا تیار کرا کے فوراً بھیجا جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی، جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو فاروق اعظم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کوئی کام کاج نہیں ہے تمہیں؟ کہا کہ میرے پاس بہت دولت ہے تو مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا تھا کہ جاؤ، اگر تمہیں اپنے لیے کمانے کی ضرورت نہیں تو حضور کی امت کے لیے کماؤ، ان کے لیے کوشش کرو۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وقت کی اتنی اہمیت تھی اور وقت کو ضائع کرنا وہ اس قدر زیادہ ناپسند فرماتے تھے۔ مگر آج معاملہ یہ ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے صرف لباس اور کپڑے منگوانے کے لیے یہاں سے مدینے سے یمن تک ایک قاصد بھیج رہے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جائے گا قاصد اور واپس آئے گا
تو جانا آنا وقت ضائع کرنا نہیں، یہ اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اور جب وہاں سے وہ لباس آیا اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادوں کو پہنایا، پھر فاروق اعظم نے فرمایا الآن طابت نفسی، اے لوگو اب میرا دل خوش ہو گیا، اب میرا دل خوش ہو گیا۔ یعنی میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے محبوبیت کبریٰ کی شان عطا فرمائی، اور اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جس چیز کو محبوب رکھا، جس جس چیز کو پسند فرمایا، امت نے بھی اسے پسند کیا اور امت نے بھی اس سے پیار کیا۔ وہ ایک کدو کھانے والی چیز تھی، اس سے بھی حضرت انس اتنا پیار کرتے ہیں کہ کہہ اٹھے فلم ازل احب الدباء منذ یومئذ، جس دن سے حضور نے اسے پسند کیا ہے میں نے بھی اسے پسند کر لیا ہے۔ اور پھر ان کی محبتوں کا معاملہ تو جب ذوات اہل بیت ہو اور خود شہزادگان رسول علیہ السلام ہو اور پھر ان کی محبت کا باضابطہ اعلان ہو، حضور بھی جن سے محبت کا پیغام دے، اللہ بھی ان سے محبت کا حکم عطا فرمائے، اور پھر ان کے بے پایا امت پر احسانات بھی ہیں، تو پھر امت پر لازم ہے کہ ان شہزادگان رسول علیہ السلام سے، اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اور ان کی محبت کے اندر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کریں، ایصال ثواب بھی کریں، جو کچھ ہو سکیں اپنے آپ سے پڑھ کر کے خرچ کر کے ان کی بارگاہ کے اندر ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں میں ایک بات سنا کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ المعتقد میں اس بات کو علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں یہ بات چل پڑی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کدو بہت پسند تھا اور سرکار تناول فرماتے تھے۔ تو وہیں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مگر مجھے تو سخت ناپسند ہیں، میں تو کدو کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت امام ابو یوسف فقہ حنفی کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلانے کا صحرا ان کے سر جاتا ہے، اتنے بڑے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کدو پسند نہیں ہے اس لیے کہ حضور کو پسند تھا تو چمڑا منگایا جائے اور تلوار بھی منگا لی جائے اور اس کو فوراً ذبح کر دیا جائے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس چیز کو پسند کریں تو اس حیثیت سے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پسند کیا تھا۔ جدد الاسلام وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، پھر سے کلمہ پڑھ ورنہ میں تیری گردن اتار دوں گا۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ ایک چیز ہے غذا سے جس کا تعلق ہے، مگر چونکہ اسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پسند فرمایا، تو اب حضور کی پسند کی حیثیت سے اگر کوئی ناپسند کرتا ہے تو پھر آگے وقت کے امام کا اتنا سخت حکم ہے کہ اب وہ پھر سے کلمہ پڑھے۔ تو جس غذا کو حضور نے پسند فرمایا اس کے حوالے سے یہ حکم ہے، تو حسن و حسین کو تو حضور نے کندھے پر بٹھا کر کے ان کے پسندیدہ اور محبوب ہونے کا اعلان بار بار فرمایا ہے۔ تو ان سے اگر کوئی بغض رکھیں یا ان کے حوالے سے کوئی عداوت ہو یا ان کے حوالے سے کوئی ڈھیلی ڈھالی بات کریں، معاذ اللہ رب العالمین، جس طرح سے بدعقیدوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یزید کی طرفداری اور حمایت کرتے ہوئے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بالخصوص امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسی کمزور اور قبیح باتیں لکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے امام ابو یوسف کے اس فتوے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ایک کدو حضور کو پسند ہو اور حضور کی پسند کی وجہ سے ناپسند کریں تو آگے اتنا سخت حکم ہے۔ تو یہ دونوں شہزادگان رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے اتنے محبوب ہیں، کندھوں پر بٹھا کر، منبر پر بٹھا کر، پشت پر بٹھا کر
اپنی گود میں رانوں پر بٹھا کر بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت کا اعلان کرتے رہے۔ خوش قسمت ہے اہل سنت و جماعت جو نبی کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اور دونوں سے پیار کرنا فرائض دین میں سے اہم فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت اب وہ کل محرم 10 محرم کا بھی دن ہے، رات کو بھی انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی، تو خصوصاً ان کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم آج رات بعد نماز عشاء اسی مسجد میں کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز میں تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اصحاب و اہل بیت کی محبت میں ہمیں جلائے اور اللہ انہی کی محبت میں ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔